السلام علیکم ناظرین، میرا نام محسن نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ پچھلے 12 گھنٹے میں جو عام ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور آنے والے چند گھنٹوں کے اندر جو عام ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں اس حوالے سے بھی جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ناظرین، خبریں بڑی دلچسپ ہیں، جو گرینڈ الائنس ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں، اس حوالے سے بھی کچھ خبریں آئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب بھارت کے حوالے سے ایک خبر آئی ہے کہ نریندر مودی کی جناب بڑی انسلٹ ہوئی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ بھارت کے اندر کافی شور و گل بھی ہے، اس کے اوپر بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ آخر وہ خبر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی دیگر دلچسپ خبریں، تو ولاگ آپ نے جو ہے وہ یہ اینڈ تک دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے جناب آغاز کر لیتے ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے اپوزیشن رہنماؤں کے اعزاز میں عشائیہ دیا، جس میں مولانا فضل الرحمان، اسد کیسر، قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی عمر ایوب، شاہد کاکان عباسی، علامہ ناصر عباس، صاحبزادہ حامد رضا، اسد کیسر، شبلی فراز، سردار لطیف کوسہ، مصطفیٰ نواز کھوکھر، جنید اکبر، عامد خان، عاطف خان، شہزاد ترکئی، سردار شفیق ترین، اسلم غوری اور دیگر رہنما شریک ہوئے۔ تو یہ جو ہے وہ ایک عشائیہ دیا گیا، اور عشائیے میں ملک کی سیاسی صورتحال اور اپوزیشن کے گرینڈ اتحاد پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ اپوزیشن رہنماؤں نے اس پر اتفاق کیا کہ ملکی حالات اور بحرانی کیفیت اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ تمام جمہوریت پسند قوتیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہو کر ملک اور قوم کو بحران سے نکالیں۔ تو یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ لوگ جو ہے وہ گرینڈ الائنس کا جو ہے وہ گرینڈ الائنس بنانے جا رہے ہیں، جس کے اندر بیسیکلی یہ نئے انتخابات کے بارے میں اب یہ ڈیمانڈ کریں گے۔ لیکن اس میں دو چار چیزیں ہیں، وہ دو چار چیزیں یہ ہیں کہ مولانا صاحب کو جو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے، یہ ایک طرح کا سوال ہی ہے کہ مولانا صاحب کو جو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے وہ کے پی کے اندر سے ہوا ہے، اور اب یہ احتجاج وہاں پر کرنے کس کے خلاف جا رہے ہیں، کیونکہ جیتی ہوئی جماعت تو آپ کے بازو میں بیٹھی ہوئی ہے۔ تو پھر مولانا، میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اس الائنس کے اندر بہت سارے ایشوز ہوں گے، بہت سارے مسائل درپیش آئیں گے، کیونکہ یہ دونوں آپس میں مد مقابل ہوتے ہیں وہاں پہ۔ تو کیا مولانا صاحب ایک جیتی ہوئی جماعت کے خلاف جو ہے وہ، اور جماعت بھی وہ جو آپ کے بازو میں بیٹھی ہوئی ہے، ان کے خلاف احتجاج کرنا چاہیں گے؟ اور دوسرا یہ کہ یہ بھی اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کے پی کے اندر سے ہی جیتی ہے، اور کے پی کے اندر ہی وہ جلسے کر رہے ہیں، مطلب ثوابی جو ہے وہ کے پی کے اندر ہی آتا ہے، اور وہ وہاں پر ہی جو ہے وہ جلسے بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہیں پہ وہ جیتے ہوئے بھی ہیں۔ تو بہت سی کمپلیکیشنز بیچ میں، بہت سارے سوالات جو ہیں وہ بیچ میں ہیں، لیکن دیکھتے ہیں آگے چل کے کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جناب فیصل چودھری صاحب جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں اور فواد چودھری صاحب کے بھائی ہیں، انہوں نے عمران خان سے ملاقات کے بعد جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے آج مجھے ڈانٹا اور کہا کہ میڈیا میں صحیح ہو کر کیوں نہیں بیٹھتے، صحیح ہو کر بیٹھا کر اس طرح کیوں بیٹھتے ہو۔ عمران خان پرعزم ہے، تگڑا ہے، ڈاؤن نہیں ہے۔ سپریم کورٹ میں ججوں کی تقرری کے معاملے پر انہوں نے پی ٹی آئی کو وکلاء تحریک کے ساتھ دینے کی ہدایت جو ہے وہ جاری کی ہے۔ اب وکلاء تحریک کا آغاز تو ہو، پھر جو ہے وہ ساتھ دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جناب رضوان گلزئی صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے لکھا کہ اڈیالہ جیل سے عام خبر، عمران خان نے عمر ایوب کو آئی ایم ایف وفد کو ڈوزیر پیش کرنے کی ہدایت دے دی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی قیادت میں پی ٹی آئی ٹیم آئی ایم ایف وفد سے ملاقات میں تقریباً 400 صفحات پر مشتمل ڈوزیر پیش کرے گی، جس میں گزشتہ 2 سال میں ہونے والے ریاستی جبر، الیکشن چوری اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے واقعات کا مکمل شواہد کے ساتھ ذکر موجود ہے۔ اب یہ چیک کرنا پڑے گا کہ کیا آئی ایم ایف کا جو وفد ہے اس کی ان کے ساتھ ملاقات ہوتی بھی ہے، یعنی یہ اسکیجول بھی ہے یا نہیں، کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کے ساتھ جو ہے ان کی ملاقات ہو گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں ان کی ملاقات ہوتی ہے نہیں۔ اس کے علاوہ جناب قومی اسمبلی نے اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہوں اور الاؤنسز میں اضافے کا ترمیمی بل 2025 کثرت رائے سے جو ہے وہ منظور کر لیا ہے، اور قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں ارکان اسمبلی کی تنخواہوں اور الاؤنسز میں اضافے کا ترمیمی بل 2025 پیش کیا گیا، جو کہ رومینہ خورشید عالم نے پیش کیا۔ اسپیکر نے بل رائے شماری کرائی، جس کے بعد بل منظور کیے جانے کا اعلان کیا گیا۔ اچھا، اس کے اندر جو ہے وہ ایک اور امپورٹنٹ خبر جو آئی، وہ اسپیکر ایاز صادق نے اپوزیشن ارکان پر طنز بھی کیے، اور انہوں نے کہا کہ اپوزیشن ارکان احتجاج بھی کرتے ہیں اور تنخواہیں بھی وصول کر رہے ہیں۔ اگر کسی رکن کو تنخواہ نہیں چاہیے تو وہ بتا دے، آپ کی حکومت ہو تو اسمبلی اصلی، کسی اور کی ہو تو جعلی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی اضافی تنخواہ نہیں لینا چاہتا تو وہ لکھ کر دے دے، تقریریں نہ کرے۔ بہت اچھی بات ہے، میرا یہ خیال ہے کہ بہت اچھی بات کی۔ اگر پی ٹی آئی کو اس بات کے اوپر جو ہے وہ سٹینڈ بھی لینا چاہیے کہ ایک جانب تو آپ خالی احتجاج ہی نہ کریں نا، یا تو پھر آپ احتجاج بھی کریں، آپ کہیں کہ جناب ہم نے تنخواہیں بھی جو ہے وہ نہیں وصول کرنی، بلکہ آپ جو ہے وہ کسی فلاحی ادارے کو دے دیں۔ اور بلکہ اس حوالے سے سما نے خبر بھی دی ہے کہ تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کرنے والے اپوزیشن ارکان کے نام بھی جو ہے وہ سامنے آ گئے ہیں، جنہوں نے خود ڈیمانڈ کی ہے کہ ہماری تنخواہوں میں جو ہے وہ اضافہ کیا جائے۔ تو اس میں جو نام آ رہے ہیں وہ شاہد کھٹک صاحب کا نام آ رہا ہے، اور یہ سما نے رپورٹ کیا ہے، اور اس میں چیئرمین پی ایس سی جنید اکبر، انور تاج، عبداللطیف شاہ، احمد علی، عادل وزئی، شفقت عباس، امجد خان، یوسف خان اور سلیم الرحمان، یہ نام ہے جنہوں نے وہ تنخواہوں میں اضافے کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کی ہے۔
تو ایک جانب تو آپ لوگ احتجاج بھی کریں اور دوسری جانب آپ کے ہی لوگ جو ہے وہ وہاں پر جا کر ڈیمانڈز بھی کریں کہ جناب ہماری تنخواہوں میں جو ہے وہ اضافہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ جناب ایک امپورٹنٹ گرفتاری جو ہے وہ کل رات کو ہوئی ہے اور وہ ہوئی ہے آفاق احمد صاحب۔ اب جو لوگ نہیں جانتے، ظاہری بات ہے جو لوگ عمر رسیدہ ہیں ان کو تو پتہ ہوگا کہ آفاق احمد صاحب کون ہے، لیکن جو آج کل کی نئی یوتھ ہے ان کو شاید اتنا نہ پتہ ہو۔ آفاق احمد صاحب مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین ہیں اور انہیں جو ہے وہ کل رات کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور گرفتار جو ہے وہ بیسیکلی جلاؤ گراؤ کے معاملے کے اوپر جو ہے ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا۔ اور میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے دیتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ جو ڈمپر مافیا ہے، یہ جو ڈمپرز وغیرہ چلتے ہیں اور ان کے خلاف وہ بیسیکلی احتجاج تھا کہ ان سے جو حادثے ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ان کے اوپر جو ہے وہ بھاری سامان ہوتا ہے اور وہ گرتا ہے تو وہ گاڑیوں کے اوپر گرتا ہے تو اس سے جو ہے وہ بہت سارا نقصان ہوتا ہے، جانی نقصان بھی ہوتا ہے، تو اس کے خلاف جو ہے وہ یہ لوگ احتجاج کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ معاملہ جو ہے وہ حل نہیں ہوتا تو ہم لوگ جو ہے وہ ٹائروں سے ہوا نکال دیں گے گاڑیوں کے۔ تو ہوا یہ کہ ان گاڑیوں کو جو ہے وہ آگ لگ گئی۔ اب یہ لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ جناب یہ ہم نے نہیں کیا، ہم لوگوں نے صرف اتنا کہا تھا کہ ہم لوگ جو ہے وہ ٹائروں سے ہوا نکالیں گے، ہم لوگوں نے جو ہے وہ گاڑیوں کو آگ نہیں لگائی۔ تو اس کے بعد جو ہے البتہ ان کو گرفتار کر لیا گیا کہ جناب اور ان کے اوپر یہ کیس بنایا کہ جلاؤ گراؤ کا، تو ان کو جو ہے وہ کل رات کو گرفتار کر لیا۔ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی۔ اس کے علاوہ جناب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نمائندہ خصوصی رچرڈ گرینل کی بانی پی ٹی آئی عمران خان کے حق میں کی جانے والی ٹویٹس کے معاملے پر جو ہے وہ دفتر خارجہ کے حکام کا رد عمل سامنے آ گیا ہے، اور ایکسپریس نے یہ رپورٹ کیا کہ دفتر خارجہ کے حکام کا کہنا تھا کہ رچرڈ گرینل نے جب ٹویٹس کی تو ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا۔ رچرڈ گرینل نے اپنے ٹویٹس ڈیلیٹ بھی کر دیے۔ حکام دفتر خارجہ نے کہا کہ رچرڈ گرینل کے پاس ابھی بھی کوئی عہدہ نہیں ہے، رچرڈ گرینل اب بھی صرف نامزد ہیں، ان کے پاس اب تک کوئی عہدہ نہیں ہے، لیکن وہ دیگر معاملات کو دیکھ رہے ہیں، تو اس حوالے سے جو ہے وہ ادھر غور اتنا نہیں کر رہے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جناب کل ہم نے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ لیبیا کے ساحل کے اوپر جو ہے وہ کشتی الٹنے کا جو ہے وہ واقعہ پیش آیا تھا، تو اس کی تفصیلات کچھ آئی ہیں۔ اس کشتی کے اندر جو ہے وہ 63 پاکستانیوں اور 10 بنگلہ دیشی جو ہے وہ سوار تھے۔ اب اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ پاکستانیوں کی اس کے اندر سوار تھی، اور اب تک جو ہے وہ 16 لاشیں جو ہے وہ نکالی جا چکی ہیں، جو کہ سارے کے سارے پاکستانی ہیں۔ امدادی کاموں کے دوران 37 کو جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ 37 افراد کو زندہ نکالا گیا ہے، جس میں سے ایک ہاسپٹل اور 33 پولیس کی تحویل میں، اور اطلاعات کے مطابق اس حادثے میں 10 کے قریب پاکستانی اب بھی لاپتہ ہیں، جن کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں پر ہیں۔ اس کے علاوہ جناب ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ یہ ہوئی ہے کہ جناب فیڈرل بیورو آف ریونیو FBR نے ظاہر کردہ آمدن سے زیادہ مالیت کی ٹرانزیکشن کرنے والے افراد کے گرد گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ کر لیا۔ FBR نے جو ہے چھریاں تیز کر لی ہیں۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی خزانہ کے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین FBR راشد لنگڑیال نے بتایا کہ بینکوں کے ساتھ شناختی کارڈ کی بنیاد پر ٹیکس دہندگان کی آمد اور ٹرن اوور کا ڈیٹا شیئر کیا جائے گا۔ راشد محمود نے کہا کہ بینکوں سے کہا جائے گا کہ اگر متعلقہ شخص نے ٹرانزیکشن کا حجم FBR ڈیٹا سے مطابقت نہیں رکھتا تو رپورٹ دیں۔ چیئرمین FBR کے مطابق ویلتھ سٹیٹمنٹ یا ٹیکس ریٹرن میں ظاہر آمدن سے زیادہ مالیت کی ٹرانزیکشن پر رپورٹ دینا لازمی ہوگا۔ بینکوں سے کہا جائے گا کہ ٹرانزیکشنز نہ روکیں، لیکن رپورٹ FBR کو فراہم کی جائیں۔ تو اگر کسی کے ریٹرنز وغیرہ جو فائل نہیں ہوئی تو وہ جو ہے وہ کسی کریکٹ کر لے، کیونکہ FBR جو ہے وہ اپنی چھریاں تیز کرنے لگا ہے۔ اس کے علاوہ جناب ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور متحدہ عرب امارات کے صدر کے درمیان ابو ظبی میں ملاقات ہوئی، جس میں اقتصادی، تجارتی اور ترقی اور دیگر شعبوں میں دونوں ممالک کے مابین موجودہ اشتراک و تعاون پر گفتگو ہوئی۔ اس ملاقات میں جو ہے وہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ جناب ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ، اور وہ یہ ہے کہ جناب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جی امریکہ کے غزہ میں ترقیاتی کاموں کے منصوبے کے تحت فلسطینیوں کو اپنے گھروں کو واپسی کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک انٹرویو میں مزید بتایا کہ اس منصوبے کے تحت غزہ سے باہر فلسطینیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ 6 مقامات دستیاب ہو سکتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ غزہ پر امریکی قبضے کے منصوبے کے تحت فلسطینیوں کا واپسی کا کوئی حق حاصل نہیں ہوگا، اور اس دوران وہاں ہونے والے ترقی قابل دید ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ فلسطینیوں کے لیے ایک مستقل جگہ بنانے کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ابھی غزہ واپس آنا ہے تو کئی سال لگ سکتے ہیں، فی الوقت یہ جگہ رہنے کے قابل ہوگی۔ فاکس کو انٹرویو دیتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ غزہ کے 20 لاکھ سے زیادہ بے گھر فلسطینیوں کے لیے خوبصورت اور محفوظ کمیونٹیز بنائیں گے۔ امریکی صدر نے کہا کہ ہم اس سلسلے میں 5، 6 یا 2 محفوظ کمیونٹیز بلاکس بنا سکتے ہیں، جس کا مالک میں کہلاؤں گا۔ یہ زمین کا ایک خوبصورت ٹکڑا ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے فلسطینیوں کی آبادکاری کے حوالے سے کہا کہ مصر اور اردن امریکہ سے بڑی فوجی امدادی وصول کرتا ہے، اور میں انہیں اپنے ملک میں فلسطینیوں کو آباد کرنے پر قائل کر سکتا ہوں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ غزہ کو نکالنے کے پروگرام کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور وہ ابھی تک وہ جو ہے اس کے اوپر قائم ہے۔ آلدو
اس کے اوپر جو ہے وہ مسلم کمیونٹی کی جانب سے جو ہے وہ بڑا سخت قسم کا رد عمل آیا مسلم جو ممالک ہیں ان کی جانب سے۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ یو ٹرن لینے کے حوالے سے بڑے مشہور ہیں، کیونکہ جب سے یہ آئے بہت چیزوں کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے یو ٹرن لے لیا، لیکن دیکھتے ہیں آگے چل کے کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جناب نریندر مودی صاحب کی میں نے ایک آپ کو خبر دی تھی، اور وہ آپ جانتے ہیں کہ فرانس کے دورے کے اوپر ہے، اور ان کی جو ہے وہ وہاں پر بڑی انسلٹ ہوئی ہے، اور وہاں پہ عالمی رہنما اور دیگر عالمی رہنما بھی بیسیکلی ایک کانفرنس ہو رہی تھی، تو اس میں شرکت کے لیے وہاں پہ آئے ہوئے تھے۔ تو فرانسیسی صدر جب بیسیکلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے متعلق یہ سمٹ تھی جو وہاں پہ ہو رہا تھا، جب وہاں پہ وہ آئے تو تمام رہنماؤں سے جب انہوں نے ملاقات کی تو نریندر مودی کے ارد گرد جتنے بھی لوگ تھے ان سب سے انہوں نے مصافحہ کیا، لیکن نریندر مودی نے جب ہاتھ آگے کیا تو ان سے جو ہے وہ انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ بڑی انسلٹ ہوئی ہے، اور بھارت کے اندر جناب بڑا شور مچا ہوا ہے کہ جناب ایک تو ہمیں فرانس بلایا بھی گیا ہے، اور پھر اس قسم کی حرکت کیوں کی گئی ہے وہاں کے صدر کی جانب سے۔ اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ بھارت کے جو ہے وہ کینیڈا کے ساتھ بھی تعلقات جو ہے وہ خاصے اچھے نہیں ہیں، اور میں اپنے میرا خیال ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تھا، جب یہ تعلقات خراب ہوئے تھے، تو میں نے ایک ولاگ کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ پاکستان کے پاس یہ گولڈن اپرچونٹی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کینیڈا کے ساتھ اپنے تعلقات کو جو ہے وہ مزید اچھا کر سکتا ہے، خواہ وہ کسی بھی طریقے سے وہ اپنے تعلقات کو جو ہے وہ مزید اچھا کر سکتا ہے۔ آپ ٹریڈز کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں، آپ ٹورزم کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں، پاکستان کے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی ہے کہ وہ اپنے معاملات جو ہیں وہ کینیڈا کے ساتھ اچھے کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جناب میچ فکسنگ کے حوالے سے ایک خبر آئی ہے، بلکہ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کل کراچی نیشنل اسٹیڈیم کی انوگریشن ہوئی ہے، اور بڑا اچھے طریقے سے جو ہے وہ وہاں پر تقریب ہوئی ہے، اور پلینگ 11 کا بھی جو ہے وہ اعلان کر دیا گیا پاکستان کی جانب سے، اور حارث رؤف کو جو ہے وہ ریسٹ دیا گیا کیونکہ وہ انجرڈ ہو گئے، اور ان کی جگہ جو ہے وہ محمد حسنین ان کو ٹیم کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ اور دوسرا میچ فکسر، جناب میچ فکسر کون پکڑا گیا ہے، اس حوالے سے آپ کو بڑی انٹرسٹنگ جو خبر آئی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی خاتون میچ فکسر وہ پکڑی گئی ہے، اس سے پہلے یہ اعزاز مردوں کے پاس تھا، اب جو ہے وہ اس کے اندر خاتون بھی شامل ہو گئی ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ میچ فکسر پکڑی گئی ہیں، اور وہ جو خاتون ہیں ان کا نام ہے جناب شعلہ اختر، اور ان کا تعلق جو ہے وہ بنگلہ دیش سے، اور ان کو کل جو ہے وہ سزا سنا دی گئی ہے، 5 سال کے لیے ان کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگ چکی ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ 2 ون ڈیز اور 13 T20s اس بنگلہ دیش کی طرف سے کھیلے ہوئے تھے، اور الزام ان کے اوپر یہ ہے کہ 2023 میں ساؤتھ افریقہ میں ہونے والا خواتین کا جو T20 ورلڈ کپ تھا، اس دوران انہوں نے خود ٹیم میں یہ نہیں تھی، اس وقت بنگلہ دیش کی ٹیم میں یہ خود نہیں تھی، لیکن بنگلہ دیش کی ٹیم کی ایک کرکٹر کو انہوں نے جو ہے وہ پیسے آفر کیے، اور وہ بھی تقریباً اگر ڈالرز کے حساب سے دیکھے جائیں تو $16,000 جو ہے وہ بنتے تھے۔ تو اور یہ بھی کہا تھا کہ آپ نے خود آؤٹ نہیں ہونا، آپ نے جو ہے وہ وکٹ پر مارنا ہے، بیٹ کو مارنا ہے، اپنا پاؤں جو ہے وہ وکٹ کے اوپر مارنا ہے تو آؤٹ ہونا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ آفر کی گئی، اور فیس بک اور میسنجرز کے ذریعے جو ہے وہ یہ میسیجز وغیرہ جو ہے وہ بھیجے گئے۔ جو خاتون کرکٹر تھی جس کو یہ آفر کروائی گئی تھی، انہوں نے بعد میں جو ہے وہ اینٹی کرپشن جو یونٹ ہے ICC کا، اسے اطلاع دی، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ کیس چلا، اور اب ان کو جو ہے وہ 5 سال کے لیے بین کر دیا گیا ہے، 5 سال کی جو ہے وہ انہیں سزا سنا دی گئی ہے۔ تو پہلے یہ اعزاز مردوں کے پاس ہوتا تھا، اب یہ اعزاز جو ہے وہ عورتوں کے پاس بھی آ گیا ہے۔ تو یہ جناب اب تک کی ڈیولپمنٹ تھی، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے، اللہ نگہبان۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز۔